مکتوب نمبر 292 میں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ سبحانہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں آداب نبوی سکھائے اور ہمیں اخلاق وادانیہ کی ہدایت عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ اے عزیز، جان لے اس راہ فقر پر چلنے والے دو حال سے خالی نہیں، اس راہ پر چلنے والے دو راہ سے خالی نہیں، یا تو وہ مرید ہیں اور یا پھر مراد ہیں، یا تو وہ مرید ہیں اور یا پھر وہ مراد ہیں۔ فرماتے ہیں اگر مراد ہوں تو انہیں مبارک، کیونکہ انہیں انجذاب یعنی جذب و محبت کے راستے سے کشاں لے جائیں گے، کشاں کھینچ کے بھی لے جائیں گے اور مطلب اعلیٰ تک پہنچا دیں گے، اور ہر ادب جو درکار ہو بالواسطہ یا بلا واسطہ انہیں سکھا دیں گے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو مراد ہیں۔ اگر ان سے کوئی لغزش واقع ہو گئی تو اس پر انہیں جلدی اطلاع فرما دیں گے اور ان پر گرفت نہیں کریں گے۔ اگر انہیں ظاہری پیر کی ضرورت ہوگی تو ان کی کوشش کے بغیر اس دولت تک بھی پہنچا دیں گے۔ یہ ان سے جو بات سن ہے کہ وہ پہنچا دیں گے یا یہ ان سے مراد پروردگار عالم کی ذات ہے۔ مختصر یہ کہ عنایت ازلی جل شانہ ان بزرگوں کے حال کی کفیل ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کفیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جسے چاہتا ہے برگزیدہ بنا لیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر مرید ہوں گے تو ان کا کام کامل اور کامل کرنے والے پیر کے واسطے کے بغیر دشوار ہے۔ ان کا کام کامل اور پھر کامل کرنے والے پیر کے واسطے کے بغیر دشوار ہے، بلکہ ایسا پیر چاہیے جو جذب اور سلوک کی دولت سے مشرف ہو چکا ہو اور فنا و بقا کی سعادت سے بہراور ہو چکا ہو، سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر ان اللہ باللہ اور سیر فی الاشیاء باللہ کو مکمل طور پر طے کر چکا ہو۔ اگر اس کا جذبہ اس کے سلوک پر مقدم ہو اور مرادوں کی تربیت کا پروردہ ہو تو نہایت ہی اکثیر ہے، اس کا کلام دوا ہے اور اس کی نظر شفا ہے، مردہ دلوں کی زندگی اس کی توجہ شریف سے وابستہ ہے اور پرمزدہ جانوں کی تازگی اس کے التفات لطیف کے ساتھ مربوط ہے، یعنی جڑی ہوئی ہے۔ اگر اس طرح کا صاحب دولت باطنیہ پیر میسر نہ آئے تو سالک مجذوب بھی غنیمت ہے، سالک پھر مجذوب بھی غنیمت ہے۔ ناقصوں کی تربیت اس سے بھی ہو جائے گی اور اس کے ذریعے سے فنا اور بقا کی دولت تک بھی پہنچ جائیں گے یا پہنچا دیے جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اور اگر عنایت خداوندی جل سلطانہ سے کسی طالب کو اس طرح کے کامل کرنے والے پیر تک پہنچا دیں تو چاہیے کہ اس کے وجود شریف کو غنیمت جانے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دے اور اپنی نیک بختی کو اس کی رضامندی کے کاموں میں جانے اور اپنی بدبختی کو اس کی ناراضگی میں خیال کرے۔ مختصر یہ کہ اپنی ہر خواہش کو اس کے تابع کر دے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش نفس کو اس چیز کا تابع نہ کر دے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ طریقت کا جو مرکز ہے وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے نا، تو یہ طریقت کی جو تعلیم ہے وہ اسٹارٹ وہیں سے ہی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مرشد اعظم ہے اور صحابہ کرام مرید اعظم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا۔ بھائی ایمان اللہ کو ایک ماننا، اقرار کر لیا زبان سے، اور اس اقرار کے گواہ خود رسول اللہ ہیں، ایسی ہے نا، اہل ایمان بھی ہیں اور خود رسول اللہ اس کے گواہ ہیں کہ اس نے زبان سے اقرار کیا ہے، ہاں صاحب ایمان تو ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پھر آپ یہ ارشاد فرمائیں تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں
اپنے ہم خواہشات کو لے کے جا رہے ہیں. وہ خواہش ہے نا، وہ خواہشوں کی ڈیفینیشن ہے، وہ ترتیب ہے نا. وہ خواہشات کیا ہے؟ وہ نفس کے حوالے سے پھر محبتوں کے ایک انبار ہے. پھر ہمارے جو ہم سے رشتے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھر والوں کے رشتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب کے رشتے ہیں، ہمارے بال بچوں کے رشتے، یہ سب رشتے، ان سب کے رشتوں کے محبتیں ہوتی ہیں، تقاضے ہوتے ہیں نا ان کے. تو ان کے تقاضے اپنی جگہ وہ ایک حد میں رہیں تو بہتر ہے. اگر یہ ان کی محبت اگر خدا نہ خواستہ رسول اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے، چاہے وہ مال کی محبت ہو، والدین کی محبت ہو، بیوی کی محبت ہو، بچوں کی محبت ہو، عزیز و اقارب کی محبت ہو، آپ کے دوستوں کی محبت، کسی کی محبت، رسول اللہ کے علاوہ کسی کی محبت اگر اس محبت پر غالب آتی ہے، حضور کی چاہت پر غالب آتی ہے، تو فرمایا کہ وہ جو خواہشات نفس فرمائی نا، تو پھر کیا ہوگا کہ فرمایا کہ اب رسول اللہ کے سامنے اقرار کیا ہے، ایمان لے آئے، صاحب ایمان ہو گیا. ہم فرماتے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا اگر جب تک تم مجھے ان تمام تر محبتوں سے بڑھ کے نہ چاہو، ان تمام تر رشتوں سے بڑھ کے نہ چاہو، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھے نہ چاہو، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اور یہ جو گفتگو فرمائی تھی نا آقا علیہ السلام، پتہ ہے کس سے فرمائی تھی؟ وہ مرید سے فرمائی تھی کہ مراد سے فرمائی تھی؟ نا، وہ مراد رسول ہیں بھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. مرید سے تو بات ہوتی تو کوئی اور بات ہوتی ہے نا، مراد رسول ہیں. آپ نے مانگا اللہ سے، ان کو مانگ کے لیا اللہ تعالیٰ سے. جب آپ حالت کفر میں تھے نا تو اللہ سے آپ نے مانگا، طلب کیا ہے. تو یہ مراد ہیں حضور کی، مراد رسول کہا جاتا ہے ان کو. فرمائیے یہ جملہ بھی مراد رسول سے فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ مراد رسول نے. اب یہ تمام باتیں ہم سب کی تربیت کے لیے تھیں اور قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کے لیے تربیت کے لیے باتیں. تو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کرام پہ ڈال کے ہمیں سمجھائیں گی. اگر یہ معاملات اس وقت نہ ہوئے ہوتے تو ہمارے لیے تعلیم بھی نہیں ہوتی، نہیں پہنچتی تعلیم بھی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ارشاد فرمایا تھا کہ رسول اللہ میں آپ کو اپنی جان کے علاوہ ہر شے سے بڑھ کے چاہتا ہوں. آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر شے سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن اپنی جان کے علاوہ، فطری انسان کی فطرت ہے نا کہ اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. جیسا قیامت کے دن فرمایا کہ وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ ماں جیسی عظیم ہستی بھی اپنی اولاد سے جان چھڑائے گی، یعنی اپنی جان کی فکر اس سے زیادہ ہوگی. اب بچے سے بھول جائے گی وہ کہ مجھے اپنی جان کی پڑی ہے. اس دن ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی. تو یہ اپنی جان کا معاملہ جو ہے نا، وہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے ادا ہوا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کے علاوہ آپ ہر شے سے زیادہ پیار ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جو جملہ اچھا فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ ہاں عمر بیسٹ ہے، بہت بالکل اوکے ہو گیا، ایسی ہونا چاہیے، باقی سب کو بھی ایسی کرنا چاہیے. نہیں، سب کے لیے تعلیم آ گئی. عمر فاروق کے رضی اللہ کی زبانی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ فرمایا کہ عمر سنو، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، اور ایک حدیث پاک میں ہے، ایک روایت میں، کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. تم مجھے اپنی جان سے بڑھ کے جب تک نہیں چاہو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا. بھئی وہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کر لیا، اب کاملیت وہ ہے پڑھنا، اقرار کرنا، پڑھنا، ایمان لے آئے، اب اس کی کاملیت کی طرف. اور یہ کتنا آسان نسخہ ہے ایمان کو کامل کرنے کے لیے. ایمان کامل کرنے کے لیے، مومن بننے کے لیے حضور نے کتنا آسان نسخہ اشارہ فرمایا ہے. یہ تو نہیں کہ جنگلوں کو نکل جاؤ، پہاڑوں کو نکل جاؤ پھر تم مومن کامل ہو گئے، رات دن اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو بس نکل جاؤ. یہ تو نہیں فرمایا. تم جہاں کہیں بھی ہو بس مجھے اپنی جان سے بڑھ کے چاہو. تم جہاں کہیں بھی ہو مجھے اپنی جان سے بڑھ کے چاہو، بس دوسرے کی محبت کو میری محبت غالب مت آنے دو. یہ شرط ہے. اب یہ شرط تو، یہ تو حضور کا حق ہے ہم پہ. شرط کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا حق ہے امت کے اوپر، اور جس کا حق ہے اسے دے دینا چاہیے. جس کا حق ہے اسے دے دینا چاہیے نا. آقا علیہ السلام کا حق ہے یہ.
اللہم صلی علی سیدنا مولانا مجانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش نفس کو اس چیز کا تابع نہ کر دے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ یہ بات بھی مرید کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آداب صحبت اور شرائط کا لحاظ بھی اس راستے کی ضروریات میں سے، تاکہ فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے کا راستہ کھلے۔ اس کے بغیر صحبت کا کوئی نتیجہ نہیں اور نہ ہی مجلس کا کوئی فائدہ ہے۔ اس لیے بعض آداب اور ضروری شرائط بیان کی جاتی ہیں، گوش ہوش سے سنیں۔ اچھا، یہ سننے سے پہلے ایک جملہ فقیر کو یاد آ گیا، پچھلے درس میں فقیر نے آپ سے عرض کیا تھا، اور وہ یہ کہ کسی کے ذہن میں یہ شیطان وسوسہ پیدا کر سکتا ہے کہ یہ آداب کا چیپٹر جو بتانے کے سنایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، تو یہ اپنی ذات کا ادب کرانے کے لیے یہ وسوسے آپ کا نہیں ہوگا خیال، یہ شیطان وسوسہ پیدا کرے گا ارادت خراب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہم اس کا دروازہ یہیں بند کرتے ہیں کہ وہ پیدا کرے گا کہ جو بھی یعنی کہ آداب بیان ہو رہے ہیں تو وسوسہ پیدا کیا جا سکتا ہے، آ سکتا ہے دل میں کہ یہ فقیر اپنا ادب کرانے کے لیے پڑھ کے سنا رہا ہے آپ کو۔ یہ وسوسہ وہ بہت بہت ہوشیار ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ وہ شیطان، ابلیس اور اس کے چیلے، ایک نہیں، اس کی ذریت، اس کی اولاد، وہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی وہ تمہاری طاق میں بیٹھے، چپے چپے پہ تمہاری طاق میں بیٹھے، جہاں سے تم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہاں سے وار کریں گے، وہاں سے وار کریں گے غیر محسوس طریقے سے، اور تم اس کے وار کو اپنا خیال سمجھو گے، اور اپنا خیال سمجھو گے یار بات تو درست ہے، لیکن ہوگا اس خبیث کا خیال، وہ سیلو پائزن دے کے، اور پھر جان نہیں ایمان خراب کرتا ہے۔ تو مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ شیخ یا وہ پیر طریقت، وہ شیخ جو مقام شیخیت پر ہے، اگر اس نے اپنے مریدین کو ادب نہیں سکھایا تو کچھ نہیں سکھایا۔ اسٹارٹ ہی ادب سے، طریقہ سارا ادب ہے۔ فرمایا اگر کوئی مقام شیخ پر ہے، لوگ اسے شیخ کہتے ہیں، پیر طریقت وغیرہ، تو اگر اس نے ادب نہیں سکھایا، ادب کی تعلیم نہیں دی، تو پھر فرمایا کہ اس نے کچھ نہیں سکھایا، زیرو پہ لے آئے، زیرو پہ لے آئے۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ کوئی بھی بے ادب خدا تک نہیں پہنچتا۔ پچھلے درس میں فقیر نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے بہترین ادب سکھایا، اور صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام کا ادب خود پروردگار عالم نے سکھایا۔ بس صحابہ کرام کے توسط سے پوری امت کو مل گیا کہ نبی کا ادب کرنا کیسے ہے، وہ ابھی آپ انشاءاللہ آگے سنیں گے۔